اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو تراش کر مکانات تعمیر کرتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جانا اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم یہ واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ان متکبرین نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے۔ اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستی سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ سمود کہلاتی ہے۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے، صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حارث بن سمود، بقول امام بغوی۔ گویا قوم سمود سامی اقوام کی ایک شاخ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل عاد اخریٰ یا عاد ثانیہ کہلاتی ہے۔ بلا شبہ یہ قوم عرب بعیدہ میں سے تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 2000 سال پہلے ہلاک ہو چکی تھی۔ ارم بن سام کی نسل سے ہونے کے باعث انہیں سمود ارم بھی کہا جاتا ہے۔ سمود بھی اپنے پیشواؤں عاد کی طرح بت پرست تھے۔ ان کے شہر حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ اور اس کے ارد گرد مشہور ہیں۔ سن 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجاڑ بستیوں میں سے گزرے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں اترے، لوگوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس ڈیرے ڈالے اور انہی کے کنویں کے پانی سے آٹا گوندا اور ہانڈیاں چڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کی سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گوندے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیے جائیں۔ پھر فرمایا، یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا، آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے شکار تم بھی بن جاؤ۔ سمودی قبیلے کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تمام نبیوں کی طرح آپ نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے توحید الہی سکھائی کہ فقط اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جتنے بھی رسول آئے سب کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور ارشاد ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا اوروں کی عبادت سے بچو۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے تھے، لوگوں، تمہارے پاس دلیل الہی آ چکی ہے جس میں میری سچائی ظاہر ہے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معاوضہ طلب کیا تھا کہ ایک سنگلاخ چٹان جو ان کی بستی کے کنارے پر تھی، جس کا نام کاتبہ تھا، اس سے آپ ایک اونٹنی نکالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر ایسا ہو جائے تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ انہوں نے پختہ وعدے کیے اور مضبوط عہد و پیمان کیے۔ بقول امام ابن کثیر، حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، دعا کی، اور ان سب کے دیکھتے ہی چٹان ہلنا شروع ہو گئی اور چٹخ گئی، اور اس کے پیچھے سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندو بن عمرو نے تو اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ امام ابن جریر کا فرمان ہے کہ اونٹنی کے قتل کی وجہ یہ ہوئی کہ حنیرہ بن ملجس، جو ایک بڑھیا کافرہ تھی اور حضرت صالح علیہ السلام سے بڑی دشمنی رکھتی تھی، اور یہ تھی بھی مالدار عورت۔ اس کے خاوند کا نام زواب بن عمرو تھا، جو سمودیوں کا ایک سردار تھا اور کافر تھا۔ اسی طرح ایک اور عورت جس کا نام صدوف بن مرحیہ بن مختار تھا، یہ بھی حسن کے علاوہ مال اور حسب نسب میں بہت بڑی ہوئی تھی، اور اس کے خاوند مسلمان ہو گئے تھے۔ اس سرکش عورت نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ دونوں عورتیں لوگوں کو اکساتی تھی کہ کوئی آمادہ ہو جائے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دے۔ صدوف نامی عورت نے ایک شخص حباب کو بلایا اور اس سے کہا
میں تیرے گھر آ جاؤں گی اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے، لیکن اس نے انکار کیا۔ اس پر اس نے مصطح بن مہرج بن محیا کو بلایا جو اس کے چچا کا لڑکا تھا اور اسے بھی اس بات پر آمادہ کیا۔ یہ خبیث اس کے حسن و جمال کا مدفون تھا اور اس برائی پر آمادہ ہو گیا۔ ادھر حنیرہ نے قدار بن سالف بن جزع کو بلا کر اس سے کہا کہ میری ان خوبصورت نوجوان لڑکیوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے میں تجھے دے دوں گی، اس شرط پر کہ تو اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈال۔ یہ خبیث بھی آمادہ ہو گیا۔ اب دونوں چلے اور اہل سمود اور دوسرے شریروں کو بھی اس بات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ 7 شخص اور بھی اس پر آمادہ ہو گئے۔ یہ کل 9 فسادی شخص اس بد ارادے پر تل گئے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس شہر میں 9 شخص تھے جن میں اصلاح کا مادہ ہی نہ تھا اور سراسر فسادی تھے۔ چونکہ یہ لوگ قوم کے سردار تھے اور ان کے کہنے سے تمام کافر اس پر راضی ہو گئے، اور اونٹنی کے واپس آنے کے راستے پر یہ دونوں شریر اپنی اپنی کمینگاہوں میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی نکلی تو پہلے مصدح نے تیر مارا اور اس کی ران کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ اسی وقت عنیرہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کو کھلے منہ قدار کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کیا دیکھتے ہو، اٹھو اور اس کا کام تمام کر دو۔ یہ اس کا منہ دیکھتے ہی دوڑا اور اس کے دونوں پچھلے پاؤں کاٹ دیے۔ اونٹنی چکرا کر گری اور ایک آواز نکالی جس سے اس کا بچہ ہوشیار ہو گیا اور اس راستے کو چھوڑ کر پہاڑی پر چلا گیا۔ یہاں قدار نے اونٹنی کا گلا کاٹ دیا اور وہ مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کے قتل کی فریاد کی، پھر جس چٹان سے نکلا تھا اسی میں سما گیا۔ یہ روایت بھی ہے کہ اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی ذبح کر دیا گیا، واللہ عالم۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ گھبرائے ہوئے موقع پر پہنچے، دیکھا کہ اونٹنی بے جان پڑی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا اور فرمایا بس اب 3 دن میں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور ہوا بھی یہی۔ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور چونکہ کوئی عذاب نہ آیا اس لیے یہ لوگ اترا گئے اور مفسدوں نے ارادہ کیا کہ آج شام کو صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو۔ اگر واقعی ہم ہلاک ہونے والے ہیں تو پھر یہ کیوں زندہ رہے؟ اگر ہم پر عذاب نہیں آتا تو آئے روز روز کے اس جھنجٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے مل کر مشورہ کیا، پھر قسمیں کھا کر اقرار کیا کہ رات کو صالح علیہ السلام کے گھر پر چھاپا مارو اور اسے اور اس کے گھرانے کو تہ تیغ کرو اور صاف انکار کر دو کہ ہمیں کیا خبر کس نے مارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس مکر کے مقابلے میں ہم نے بھی تدبیر کی اور ہماری تدبیر سے بالکل یہ لوگ بے خبر رہے۔ اب انجام یہ ہوا کہ رات کو یہ اپنی بدنیتی سے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ آپ کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا اور یہ اوپر چڑھ ہی رہے تھے جو اوپر سے ایک چٹان پتھر کی لڑکتی ہوئی آئی اور سب کو وہیں کچل ڈالا۔ ان کا تو یہ حشر ہوا۔ ادھر جمعرات کے دن تمام سمودیوں کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے۔ جمعے کے دن ان کے چہرے آج جیسے سرخ ہو گئے، اور ہفتے کے دن جو مہلت کا آخری دن تھا ان کے منہ سیاہ ہو گئے۔ 3 دن جب گزر گئے تو چوتھا دن اتوار صبح ہی صبح سورج کے روشن ہوتے ہی اوپر آسمان سے سخت کڑاکا ہوا جس کی ہولناک دہشت انگیز چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور نیچے سے زبردست زلزلہ آیا اور ایک ہی ساعت میں ایک ساتھ ان سب کا ڈھیر ہو گیا۔ مردوں سے مکانات گلی کوچے بھر گئے، مرد عورت بچے اول تا آخر سب تباہ ہو گئے۔ تاہم مولانا مودودی کے مطابق اگرچہ ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کیا تھا جیسے کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ہے، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشپناہ تھی اور دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا اعلی کار تھا، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے جو گناہ قوم کے درمیان اعلان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کرے وہ ایک قومی گناہ بن جاتا ہے اور ساری قوم اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتی ہے۔